کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه رواه النسائی فی سننہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج 9 ذو الحج ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عظیم اور سب سے زیادہ فضیلت والا دن۔ کہ جس دن کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحج کا روزہ میں اللہ پہ امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب اور کفارہ ہے۔ آج 9 ذو الحج اور کل قربانی کا دن ہے، یوم نحر ہے، عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے۔ یوم النحر عید الاضحیٰ والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل، جس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے، جس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی محبوب اور فضیلت والا عمل نہیں ہے، وہ عمل اپنے قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا۔ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ اور فضیلت والا عمل۔ تو قربانی کی آمد ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم دن بنایا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے
وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے مال کی قربانی اللہ کے راستے میں دیں گے۔ ہمارے لیے جو سبق ہے، شریعت مطہرہ جو ہمیں سکھانا چاہتی ہے کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیا صرف یہی کافی ہے کہ انسان سال کے بعد ایک جانور کو خریدے، اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا کچھ گوشت تقسیم کر دیا جائے اور باقی بندہ خود کھا لے، بس یہی؟ یا اس عمل کے پیچھے شریعت کا کوئی فلسفہ ہے؟ یا اس عظیم عمل کے پیچھے شریعت ہمیں کیا سبق دینا چاہتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ قربانی تو قرب سے، اور قرب کا معنی ہے قریب اور نزدیک ہونا، کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کو تلاش کیا جائے، کہ بندہ یہ عمل ایسے کرے کہ اس عمل کے بعد انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اس کی کیا شرائط ہیں، اور اس قربانی کے فلسفہ کے اندر شریعت ہمیں کیا سبق اور درس دیتی ہے؟ اس میں سے سب سے پہلا عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اس قربانی والے عمل میں اخلاص کو اختیار کیا جائے۔ اور کسی بھی عمل میں اخلاص کا کردار ایسے ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر اس عمل کے اندر اخلاص ہے تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے لیے خالص نہیں کیا گیا، اس کے اندر لوگوں کی خوشنودی اور لوگوں کی رضامندی یا اپنے آپ کی سمت اور مشہوری، دکھاوا اور ریاکاری ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ تو فلسفہ قربانی ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیکی کریں، تو اس میں سے اخلاص کا، خالص اور خلوص کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، ونسکی، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، ومحیایا ومماتی، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، حتیٰ کہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط اخلاص بھی ہے، کہ ہم زمانے کے فتنوں میں ملوث نہ ہو جائیں، زمانے کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جائیں، اپنی ٹھاٹ باٹ، اپنا سٹیٹس کو، اپنا نام
اس فتنے میں نہ پڑ جائیں، بلکہ نیکی کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کی تلاش، نہ پتہ چلے کسی کو، نہیں پتہ چلتا، جس کے لیے نیکی کی جا رہی ہے اس کو تو پتہ ہے۔ رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں جس کے لیے اٹھ کر نفل پڑھے جا رہے ہیں، ذکر کیا جا رہا ہے، اس اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے اور اس عمل کی قدر ہے جس میں اخلاص ہو، جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، کہ اللہ کی رضا کی تلاش میں عمل کیا جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے، ورنہ اللہ عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جتنا مرضی صدقہ خیرات کیا جائے، جتنے مرضی روزے رکھے جائیں، جتنی مرضی زکاتیں دی جائیں، جتنے مرضی ذکر اذکار کیے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، حج کیا جائے، حتیٰ کہ جہاد جیسا عظیم عمل بھی کیا جائے، اور اس کے اندر اگر خالص اللہ کی رضا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ انسان جو بھی عمل کرے وہ رب کے رضا کے حصول کے لیے ہو، ورنہ اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ قربانی جو دوسرا سبق ہمیں دیتی ہے وہ تقوی کی تعلیم ہے، وہ تقوی کی تعلیم ہے کہ انسان کے دل کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھ جائے، نیکی کی محبت بیٹھ جائے، نیک اعمال کی محبت بیٹھ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا خاص مقصد قرآن میں بیان کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے ہاں گوشت کی کوالٹی یہ پیرامیٹر نہیں ہے، یہ معیار اور یہ متمع نظر نہیں ہے کہ اس کا گوشت زیادہ نکل آیا ہے تو اس کی قربانی قبول ہے، اس جانور کا خون بہت زیادہ تھا اس کی قربانی قبول ہے، نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو تو یہ گوشت نہیں پہنچتے، ولا دماؤها، نہ اللہ کو قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے، اللہ رب العزت جو تمہارے اعمال میں چیز دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کس قدر ہے۔ یہ جو اللہ کے حکم سے اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں گناہ کے لیے کس قدر نفرت ہے، ان کے دلوں کے اندر نیکی کی محبت کس قدر۔ یہ نیکی کی محبت ہی ہے نا، چند ہزار کی آمدن والا اللہ کی محبت میں قربانی کا جانور خریدتا بھی ہے، اس کو ذبح بھی کرتا ہے، اس کو صدقہ بھی کرتا ہے، اس کو تقسیم بھی کرتا ہے، اور اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو یہ آمدن لاکھوں اور کروڑوں بھی آمدنی بھی ہو پھر بھی اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کی محبت میں عمل ہوتا ہے کہ اس جانور کو لیا جاتا ہے، اس کو پالا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور چند دنوں میں بندے کو اپنے اس جانور سے محبت، انس اور الفت ہو جاتی ہے، بندے کا وہ محبوب مال بن جاتا ہے، اس سے بندہ پیار کرتا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اس کو جناب نہلاتا ہے گرمی کے موسم میں، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتا ہے، اس کو اچھی جگہ پہ صاف ستھری جگہ پہ باندھتا ہے۔ جب وہ محبوب مال بن جاتا ہے پھر اس محبوب مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی محبت مال کی محبت پر غالب آ جاتی ہے کہ بندہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتا ہے، پھر ذبح کر کے اس کی محبت میں اپنے پاس نہیں رکھتا کہ بکرے کا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، مجھے بڑا لذیذ ہے، مجھے بڑا پسند ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، مہینوں بھر اس کو کھاتا رہوں گا، جب جی چاہے گا اس کو نہیں، بلکہ اپنے اس اللہ کی محبت کو اپنے اس جانور اور مال کی محبت پہ غالب کرتے ہوئے پھر اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ بھی کر دیتے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہے کہ اس میں سے کھاتا بھی ہے، اس میں سے رکھ بھی لیتا ہے، اور اس میں سے غریبوں کو، یتیموں کو، مساکین کو، رشتہ داروں کو کھلاتا بھی ہے، صدقہ بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو بندے کے مال کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ یہی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ گوشت تو وہی ہے جو تم کھا لو گے یا مسلمان بھائیوں کو کھلا دو گے، خون وہی ہے جو ضائع کر دو گے۔ اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کی پرکھ کرنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کے معیار کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری سوچ اور فکر کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کس قدر کرنے والے ہیں، نیکیوں سے کس قدر ان کو محبت ہے، اور گناہ سے کس قدر نفرت ہے، کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد اپنے پاس بھی نہیں رکھتے، اللہ کے راستے میں اس کو وقف بھی کر دیتے۔ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ قربانی کا عمل ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، عقیدے کی درستگی کا درس دیتا ہے۔ مشرکین مکہ میں ہزاروں معبود تھے، لاکھوں معبود تھے، ہر بندے کا اپنا رب بنایا ہوا تھا، ہر بندہ اس رب کو ایک تصویری شکل اور بت کی شکل میں لا کر اس کی عبادت کرتا تھا۔ عبادت خانوں کے اندر انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا، اپنے گھروں میں انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا، سفر کے دوران اپنے بتوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو اپنے ساتھ رکھتے، جہاں دل چاہتا اس کو سامنے رکھ کے اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ جب مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سینکڑوں معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، کسی سے خوشی مانگتے، کسی سے غم کو دوری مانگتے، کسی سے اولاد مانگتے، کسی سے مال مانگتے، کسی سے رزق مانگتے، ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے قربانی کی صورت میں جو درس دیا ہے، قرآن نے جو درس دیا ہے، امت مسلمہ کو جو سبق سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی، کہ قیام بھی غیر کے لیے نہیں ہے، سجدے بھی غیر کے لیے نہیں ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے کھڑے ہونا اور جھکنا بھی نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے مالی عبادت بھی نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے جسمانی عبادت بھی نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے بدنی عبادت اور قولی عبادت بھی نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات، جو جانور تم اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو، یہ تمہیں درس دیتا ہے کہ تمہاری ساری کی ساری عبادات صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نام کی نظر ہے، اللہ کے نام کی نیاز ہے۔ نظر اللہ اور نیاز حسین والا شرکیہ عقیدہ مسلمان کے عقیدے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ جب بھی وہ نظر دیتا ہے اللہ کے نام کی نظر دیتا ہے، جب بھی وہ نیاز کرتا ہے اللہ کے نام کی نیاز کرتا ہے، اور اللہ کی محبوب بندوں کو، اللہ کی محبوب اور مقدس شخصیات کو وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر دیتا محبت اور عقیدت کے نام پر۔ محبت اور عقیدت کے نام پر اللہ کے اختیارات میں، اللہ رب العزت کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں وہ غیر کی عبادت شروع نہیں کر دیتا۔ محبت اور عقیدت کے نام پر محبوب اور مقدس شخصیات کے سامنے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، ان کے سامنے جناب ہاتھ پھیلانا، ان کے سامنے جھولیوں کو پھیلانا، یہ سارے کا سارا شرک ہے۔ وہ اپنے شرک سے اپنے آپ کو اس عمل سے بیزار کر لیتے۔ نماز پڑھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، مال خرچ کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، نظر دیتا ہے تو صرف اللہ کے نام کی، نیاز دیتا ہے تو صرف اللہ کے نام کا، صدقہ خیرات کرتا ہے تو صرف اللہ کے نام کا، قیام کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، سجدے کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، کسی کی چوکھٹ پر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے در پہ آ کے جھکتا ہے، غیر کے در پر نہیں جھکتا۔ یہی قربانی ہمیں درس دیتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی، تمہاری زندگی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری موت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہارا مال بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری نمازیں اور تمہاری قربانیاں بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر سال قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ہر سال قربانی کے جانور خریدتے ہیں، ملت ابراہیم اور سیرت ابراہیم، اسوہ ابراہیم، سنت ابراہیم کی یاد میں یہ سارا عمل کرتے ہیں۔
اور اس سے پہلے جو عقیدے کی بات ہے، توحید کی بات ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی بات ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ باپ اور بیٹے نے گفتگو کی تھی نا، اصل قربانی وہ تھی جو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، جو بعد میں دمبا ذبح کیا گیا وہ تو فدیہ تھی۔ باپ بیٹے کو اللہ کی قربانی کے لیے تیار کر رہا ہے، اور بیٹا اللہ رب العزت کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور اپنے گلے پر، اپنی گردن پہ اللہ کے نام کے لیے چھری چلانے پہ تیار ہے۔ یہ ہے قربانی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ جوانی کو پہنچے، جوان ہو گئے، کڑیل جوان، بچپنے کی عمر سے نکل گئے، اب جوان ہو گئے، باپ کے سامنے جوان اور اکلوتا بیٹا ہے، اب کہہ رہے ہیں میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے، تیری جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے تیری گردن پہ چھری چلا دی جائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو بیٹا باپ کو کیا کہتا ہے؟ ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس حکم پر آپ عمل کر دیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا معنی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے مال قربان کر دو تو مال قربان کرو، جب اللہ کا حکم آ جائے اپنے چہرے کو اللہ کے مطیع کر دو، فرما بردار کر دو، پھر اپنا چہرہ اللہ کے سامنے مطیع کر دو۔ اللہ اکبر کا بلاوا آ جائے، اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے سامنے آ جاؤ، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہی قربانی کا درس۔ جانور ذبح کیا، کھایا، ڈکار مارا، ماشاءاللہ موج لگی، مزہ آ گیا، یہ قربانی کا درس نہیں ہے کہ آج اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کی گردن کو اللہ کے سامنے لٹا کر ذبح کر دو تو ذبح کرتے ہو، جب اللہ حکم دے گا کہ اپنی گردن بھی اللہ کے سامنے لٹا دو تو لٹانا پڑے گا، اپنی خواہشوں کو مار دو تو مارنا پڑے گا، اپنی جناب نفسانی خواہشوں کو نہ پورا کرو بلکہ اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر چلو تو پھر تعلیمات پر چلے گا۔ جہاں جانوروں کی گردنوں میں چھریوں کو پھیرتے ہو وہاں اپنی انا کو بھی چھریوں کے سامنے ذبح کر۔ جانور تو ہر سال ذبح ہوتے ہیں، لیکن ہماری انا ایسی ہے جس کو ہم ہر سال پانی دیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ ماں باپ کی انا اولاد کے سامنے ہے تو ماں باپ اولاد کے سامنے اپنی انا کو، اپنی میں کو قربان نہیں کرتے۔ اولاد کی انا اگر ماں باپ کے سامنے ہے تو ماں باپ کے سامنے اولاد اپنی انا کو، اپنی میں کو قربان نہیں کرتی۔ رشتہ دار کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا۔ دوست کے ساتھ تعلق والا مسلمان بھائی کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اختیار کرنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ ہر بندہ اپنی انا اور اپنی میں پھر میں ایسے کروں، میں اپنی انا کو مار دوں، میں اس سے چھوٹا ہوں، حقیر ہوں، میں تو بہت بڑا، میرا نام بڑا، میرا جناب رقبہ بڑا، میری زمینیں بڑی، میرا کاروبار بڑا، میری نوکری بڑی، میری جائیداد بڑی، میری آمدن بڑی، میری رشتہ داری بڑی، میرے تعلق بڑے، میرا سٹیٹس کو بڑا، میرا تو سارا کچھ بڑا ہے، میں اپنی انا کو کیسے قربان کروں؟ اس کو پھر اس کی قربانی نے کیا سبق دیا؟ جو چھری جانور پہ تو ذبح کرتا ہے ہر سال، اپنی انا پہ چھری نہیں ذبح کرتا۔ ماں باپ کے سامنے اپنی عقل اسی طرح ہے، باپ کے سامنے آنکھیں اسی طرح نکالتا ہے، ماں کے سامنے آواز کو اسی طرح بلند کرتا ہے، بہن کے سامنے اسی طرح غراتا ہے، بیوی کے حقوق کو اسی طرح پامال کرتا ہے، بہنوں کے حقوق اور وراثت کو اسی طرح کھاتا رہتا ہے، بزرگوں کے سامنے اپنی آنکھوں کو اسی طرح نکالتا رہتا ہے۔ ادھر جانور بھی ذبح کرتا ہے، ادھر اس کا غرانا بھی، اکرانا بھی، اور اس کی عقل اور تکبر بھی، اور اس کا دوسری طرف اس کے کبر بھی اسی طرح برقرار ہے۔ اس نے اصل میں قربانی کے فلسفے کو سمجھے، اس کے عمل میں عاجزی کیا آنی تھی، اس کی تو آواز میں عاجزی نہیں آتی۔
یہ تو جب بولتا ہے اکڑ کے ہو کر کے بولتا ہے، ہاں کر کے بولتا ہے، سینہ چوڑا کر کے بولتا ہے، زبان سخت کر کے بولتا ہے۔ جس کو اللہ نے بغیر ہڈی کے بنایا ہے، اس نے اس زبان کے اندر بھی اپنی بولی، اپنے باتوں کی وجہ سے ہڈی ڈال دی ہے، اس کی تو زبان ہی نرم نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے تو معیار ہے تو امارت اور غربت کا معیار ہے۔ امیر سے بات کرنی ہے تو زبان میں نرمی، دل میں احساس، آنکھوں میں جھکاؤ پیدا ہو گیا۔ جب غریب کی باری ہے تو آنکھیں نکال لیتا ہے، دل میں احساس ختم ہو جاتا ہے، زبان کی سختی آ جاتی ہے، غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب غصہ ہوتا ہے نا تو پھر کیا کہتا ہے؟ اب بی پی ہائی ہو گیا، بی پی، اس کا تو بی پی ہائی ہوتا ہے۔ یہ بی پی ہائی ہمیشہ غریب کے مقابلے میں ہائی ہوتا ہے، کبھی امیر کے مقابلے میں اس کا بی پی ہائی نہیں ہوتا، کبھی کسی جگیردار کے سامنے اس کا بی پی ہائی نہیں ہوتا، کسی قبروں والوں اور زمینوں اور جائیداد والے کے سامنے اس کا بی پی ہائی نہیں ہوتا۔ اس کا جب بھی بی پی ہائی ہوتا ہے مزدور کمی کے سامنے ہوتا ہے، جب اس کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو عقل لیتا ہے، جب کام کی باری آتی ہے جی تمہارے علاوہ تو ہمارا کوئی کمی ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی کام کرنے والا ہی نہیں، آؤ ذرا کام کرو۔ پھر وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہے، ہاتھ باندھ کے یہ کرتا، دے دیں گے، گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ اس کے اندر جو اس کی انا ہے نا، انا، اس کا جو تکبر ہے، اس کی جو میں ہے، یہ اپنی اس میں کو ختم ہی نہیں کرتا۔ دو رشتہ داروں میں لڑائی ہوگی، وہ ایک پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے یا دوسری پارٹی کے ساتھ، اچھا اس نے یہ بات کی، تو نے بڑا اچھا کیا، اس کو پکڑ کے لگایا، اچھا تجھے اس نے مارا ہے تو اس سے کمزور ہے، تو بھی پکڑ لے اس کو، ایسی کی تیسی میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب وہ بات رشتہ داری اور گھر سے نکل کر محلے تک، پھر محلے سے نکل کر گاؤں شہر تک، پھر تھانے کچہری تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ بات پھر نسلوں تک دشمنی کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ انسان کی انا کی وجہ سے۔ اس نے میرے ساتھ بات کیسے کی، اس نے میری طرف دیکھا کیسے ہے، اس نے مجھ سے بولا کیسے ہے، یہ اس نے لفظ کیسے بولے ہیں، اس کا انداز نہیں دیکھا آپ نے، اس کی آنکھیں نہیں دیکھی آپ نے، اس کا غرانہ نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس انا کو مارنے کا بھی حکم دیا، عاجزی کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ پھر فلسفہ قربانی ملت ابراہیم کی اتباع کا سبق ہے۔ بڑے بڑے اشتہار چھپ جاتے ہیں، بڑی بڑی فلیکسیں لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے بینرز لگا دیے جاتے ہیں سیرت ابراہیم کے، کہ سیرت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا، اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے، قربانیوں کے جانوروں کا اہتمام ہے، اور موٹا لکھا ہے سیرت ابراہیم۔ کسی کو سیرت ابراہیم کھالیں لینے کے لیے یاد آ جاتی ہے، باقی سارا سال وہ شرک میں ملوث رہے، شرک کی دعوت دیتا رہے، شرک پہ عمل کرتے رہے، اس وقت سیرت ابراہیم کوئی نہیں آتا۔ جب مال کی بات ہے، پاپی پیٹ کی بات ہے، قربانی کی کھالوں کی بات ہے، فطرانوں کی بات ہے، صدقے اور چندے کی بات ہے، تو سیرت ابراہیم کے بینر وہ بھی لگا دیتے ہیں جو سیکولر ہیں، جو لبرل اور بے دین ہیں، جن کی نظر میں ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے۔ تو دین پر، مسلمانوں پر، اسلام پر وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ 40,000 کا بکرا لے لیا تو سارے علاقے میں مشہور کر دیا، یار یہ دیکھو کیسا بے وقوف شخص ہے، 40,000 کا بکرا لے لیا، کیا ضرورت تھی اس کو اتنا مہنگا بکرا خریدنے کی۔ لیکن جب اپنے موبائل کی بات آتی ہے تو 1 لاکھ کا موبائل لے کر اس کی مشہوری کرتا ہے، دیکھا 1 لاکھ کا موبائل لیا۔ جب بکرے قربانی کی بات ہے تو اس کو غریب یاد آتے ہیں، یہ سیکولر طبقہ، یہ لبرل بے دین، جی کیا ضرورت تھی 50,000 کے جانور لینے کی، 10,000 کا جانور لے لیتا، باقی جناب 40,000 غریبوں کو تقسیم کر دیتا۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن کا جہیز نہیں ہے، کتنے غریب مسکین ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت تھی حج کرنے کی، یہ حج والا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی جب حج کی شاعر اللہ کی بات ہے، اسلامی شاعر کی بات ہے، قربانی کی بات ہے، تو پھر اس کو پیسے کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ جب اپنے موبائل، لیپ ٹاپ، گاڑی کی بات ہے، کتنے کے لیے؟ 2 کروڑ کے لیے، تو تجھے کیا ضرورت تھی 2 کروڑ کی لینے کی؟ تو 10 لاکھ والی لے لیتا، باقی غریبوں میں تقسیم کرتا، تجھے کیا ضرورت تھی
تھی 1 لاکھ کا موبائل خریدنے کی، تو بھی 10-20 ہزار والا لے لیتا، باقی 80,000 غریبوں میں تقسیم کرتا۔ تجھے کیا ضرورت تھی اپنا سٹیٹس نام پیدا کرنے کی، اتنے مہنگے مکان اور کوٹھیاں اور پتھر بنانے لگانے کی؟ تو بھی غریبوں کا خیال رکھ۔ ہمیشہ یہ حیضہ سیکولر طبقے کو حج کے موقع پر آ کر ہوتا ہے یا قربانی کے موقع پہ جا کر ہوتا ہے۔ یہ ایتھسٹ لوگ ہیں نا، اور ہمارے بھی بدبخت کئی ایسے نوجوان اپنے جناب فیس بک پہ سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگا دیتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں دین پہ تنقید کی بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں اسلام پہ تنقید کی بات کرتے ہیں۔ تو نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ اسلام پہ تنقید کرے، تو مسلمان اس لیے بنا تھا کہ جب بھی تیری زبان چلے تو اسلام کے خلاف چلے، تو مسلمانوں کے گھر میں اس لیے پیدا ہوا تھا کہ جب بھی تو بات کرتا ہے مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف بات کرتا ہے، دین کے خلاف تنقید کرتا ہے۔ اور جب تیری شادیوں کی باری ہے تو مہندیوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، اس وقت تجھے فضول خرچی کا احساس نہیں ہوتا؟ اس وقت کنجروں پہ لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے اور اس کو اپنا سٹیٹس بناتا ہے، شرابیں پی جاتا ہے، اس وقت تجھے پتہ نہیں ہوتا؟ 500 بندوں کی بارات لے کر اس غریب کا قبالہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اس وقت تجھے غریب کا احساس نہیں ہوتا؟ اور جب اسلام کی باری ہے تو پھر ہمارے نوجوان، وہ نو خیز نوجوان جن کو بھی اسلام کی الف با کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی جناب سٹیٹس لگاتے ہیں تو اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، مدرسوں پہ تنقید کرتے ہیں، مولویت پہ تنقید کرتے ہیں، مساجد پہ تنقید کرتے ہیں، اسلامی شاعر کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان کو جب عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے، حج کا، لوگ دیکھو جی لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دیے ایسے ہی۔ جب کرسمس ڈے آتا ہے تو وہ اربوں خربوں کو جو لوٹاتے ہیں، اس وقت ان رشتہ داروں کا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تیرے رشتہ داروں نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا کے اندر جو اربوں خربوں ڈالر لوٹا دیے ایک رات کے اندر، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے مسلمان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ یہ کلمہ بھی پڑھے اور اسلام پہ تنقید بھی کرے، یہ کلمہ بھی پڑھے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی زبانوں کو بھی دراز کرے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد مدارس، مساجد پہ تو تنقید کرے اور مندروں اور گردواروں کے حق میں دلائل دینا شروع کر دے۔ اللہ نے اس کو مسلمان اس لیے بھی نہیں بنایا۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے، اس لیے مسلمان کو زندہ رکھا۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو اور جہاں بھی بیٹھے مولویوں کے خلاف باتیں شروع کر دے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کی غیبتیں شروع کر دے۔ اس کو مسلمان اس لیے بنایا، اس کی مجلس اسلام کے خلاف تنقید پہ گزرے۔ ہوٹل پہ بیٹھ گیا، چند بندے جہاں بیٹھے ہیں دو ہی باتیں ہیں، یا مولویوں اور اسلام کے خلاف باتیں کرنے کی یا سیاستدان بن جانے کی۔ وہاں سیاستدان بن جاتے ہیں اور مولویوں اور اسلام کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی۔ اللہ کے بندو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو اسلام کا تحفظ کرنا تھا، اسلامی شاعر کا تحفظ کرنا ہے، تم نے اسلامی اقدار کا تحفظ کرنا ہے، تم نے اسلام کی بنیادوں کا تحفظ کرنا تھا۔ تحفظ بنیاد اسلام بل جو ادھر پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا، جس کو بدبختوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس بل کی بھی صورت کے اندر لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ یہ بل کیوں پیش کیا گیا۔ اور اس بدبخت نے، گورنر نے، اللہ نے اتنا بڑا عظیم موقع دیا تھا، اگر وہ بل پہ سائن کرتا رہتی دنیا تک اس کا نام رہتا، اس نے اس پہ سائن ہی نہیں کیا۔ کیا ہے وہ بل؟ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ جو پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، کیا ہے وہ؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام آئے گا وہاں ساتھ خاتم النبیین بھی لکھا جائے گا۔ اس سے بھی مسلمانوں کو تکلیف۔ جہاں امہات المومنین کا نام آئے گا، ازواج مطہرات کا نام آئے گا، جہاں جناب اہل بیت کا نام آئے گا، کسی صحابی رسول کا یا صحابیہ کا نام آئے گا، وہاں رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہم یا عنہا لکھا جائے گا۔ اس سے بھی لوگوں کو تکلیف۔ کوئی بھی کتاب اس وقت تک نہیں چھپے گی جب تک وہ متحدہ علماء بورڈ اس کی تحقیق نہ کر دے اور اس میں کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیت کو تنقید نہ کیا گیا۔
کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تنقید نہیں کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا، کوئی جناب حضرت عزیر، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات نہیں کہے گا۔ یہی وہ بل کے اندر لکھا ہوا تھا جو پنجاب اسمبلی نے پاس کر دیا، لیکن رافضیوں بدبختوں نے اس کو پاس ہونے نہیں دیا، قانون بننے نہیں دیا، اور جناب پریس کانفرنسیں کی اور وہ چودھری سرور گورنر کے ساتھ ملاقاتیں کی اور تحفظ بنیاد اسلام بل کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ شراب کا بل پاس کیا، پیش کیا قومی اسمبلی میں تو سب نے ووٹ دے دی، مندروں کے بل پیش کیے تو سب نے ووٹیں دے دی، گوردواروں کے بل پیش کیے تو سب نے ووٹیں دے دی۔ جب اسلام کے تحفظ کی بات آتی ہے تو یہ سارے کے سارے میر جعفر اور میر صادق بن جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے، اسلام کے تحفظ کی ضرورت ہے، اسلام کے ساتھ وفا کی ضرورت ہے، اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری کی ضرورت ہے۔ اسلام کے ساتھ انسان جتنا مخلص ہو جائے گا اللہ دنیا آخرت اس کی اتنی ہی کامیاب کر۔ ہمارے اندر اخلاص تو ضرور ہے، ہم مخلص تو ضرور ہیں، لیکن کوئی اپنی برادری کے رسم و رواج کے لیے مخلص ہے، کوئی جناب اپنے طور طریقے کے لیے مخلص ہے، کوئی اپنی سیاسی پارٹی کے لیے مخلص ہے، کوئی اپنے مذہبی فرقے کے لیے مخلص ہے، کوئی جناب اپنی انا کے لیے، اپنے اصول و ضوابط کے لیے مخلص ہے، کوئی اپنی کرسی کے ساتھ مخلص ہے، کوئی اپنے ووٹوں اور نوٹوں کے ساتھ مخلص ہے۔ اخلاص نظر نہیں آتا تو آج کے لوگوں کے اندر اسلام کے لیے اخلاص نظر نہیں آتا۔ جب اسلام کی بات آتی ہے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو یتیم سمجھا جاتا ہے، اور پھر بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی زبانیں نکلتی۔ پرسوں جو پشاور عدالت کے اندر واقعہ ہوا اس کو بیس بنا کر اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی، اسلام پہ تنقید کی جاتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر اسلام کی ذات پہ تنقید کی جاتی ہے۔ تمہیں تمہارے اعمال کا پتہ نہیں کہ تمہارے اعمال کیسے؟ وہ قادیانی مرزئی لعنتی جو پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھتا تھا، اس نے لائیو انٹرویو میں کہا کہ میرے خواب میں یہ ساری باتیں آتی ہیں جیسے مرزا قادیانی بروزی نبی تھا، اب میں بھی بروزی نبی ہوں، میں بھی ذلی نبی ہوں، میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں مسیح موعود ہوں جس کا اللہ نے قرآن میں اور نبی پاک نے حدیث میں ذکر کیا ہے، وہ میں مسیح موعود ہوں، قیامت سے پہلے جس نے آنا تھا وہ میں آ چکا ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں، میرا کلمہ لے کر ڈالروں کے چکر میں، وائٹ ہاؤس کے طواف کے چکروں میں ان کو آزاد کرتے پھرو، اور کینیڈا بھیج دو، کینیڈا ان کو پروٹوکول دیا جائے، اعزازی شہریت دی جائے، اور ان کو وزیر اعظم کینیڈا کے ساتھ، آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں کروائی جائے، یہ ٹھیک ہے۔ اور جس نے 2018 سے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، 2020 میں اٹھ کر کسی نے اس کو تباہ کر دیا، مار دیا، جہنم واصل کر دیا، تو تمہیں اسلام کی شدت پسندی یاد آ جاتی۔ جب ججوں کی کلمیں بکتی ہیں نا تو پھر غازیوں کی تلواریں چلا کرتی ہیں، تو پھر غازی لوگ یہ نہیں دیکھا کرتے یہ جج کیسا ہے، یہ قانون کیسا ہے۔ اسلام کا تحفظ کرنے والے اللہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسلامی اقدار کا تحفظ کرنے والے بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تحفظ کرنے والے، آپ کی عزت کے رکھوالے بھی اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ جیسے وہ شرک سے دور تھے تم بھی شرک سے دور ہو جاؤ، جیسے اللہ کی اتباع عبادت پیروی میں یکسو تھے تم بھی ایسے ہی یکسو ہو جاؤ۔ قربانی کا فلسفہ، قربانی انسان کو قربانیوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ سب سے محبوب عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے، صدقہ خیرات کا حکم دیتی ہے قربانی، اور قربانی اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے۔ جوانی کی عبادت کا درس دیتی ہے، جس طرح بوڑھا جانور اللہ کو پسند نہیں کہ جس کی جناب مخ بھی نہ رہے، جس کے ہڈیوں میں مخ ختم ہو جائے، تم اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اللہ رب العزت کو اسی طرح جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ رجل شاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ نوجوان بندہ جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نشأ فی عبادت اللہ، اللہ رب العزت کل قیامت کا دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس کی جوانی کی عبادت کی وجہ سے۔
عرش کا سایہ جوانی کی عبادت کی وجہ سے، تو جوانی کی عبادت کا درس قربانی دیتی ہے، غرباء اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا درس قربانی دیتی ہے، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کا درس قربانی دیتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا درس قربانی دیتی ہے، اخلاص کا درس اور تقوی کا، توحید کا، ملت ابراہیم کی پیروی کا، قربانیوں کے لیے تیار رہنے کا حکم، اور سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم۔ یہ سبق ہے، یہ فلسفہ قربانی کا درس ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں تیار رہنے کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر وہ اعمال، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا و رحمت والے ہوں، جو پسندیدہ عمل ہوں، دنیا آخرت میں کامیابی والے عمل ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام پر چلائے، قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دو تین